بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. محترم حاضرین، مدرسہ گلشن کلیمی کے جلسے دستار بندی کا پروگرام یہ ختم ہو چکا ہے. میرے خیال سے جو کچھ آپ کو سننا تھا وہ سب آپ سن چکے. اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پہ آپ عمل کتنا کریں گے، اپنی زندگی میں اس کو کتنا برتیں گے، مانیں گے، یہ سوال کرنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اور ندی کے اس پار بنگال میں، مالدہ ضلع میں اور اس کے آس پاس مرشد آباد، دیناج پور، سیمانچل کا علاقہ، ہر دن کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے. اور جلسوں میں زیادہ تر جلسے ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے تحت، جیسے کسی مدرسے کی تعمیر، اس کی ترقی کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، قبرستان کی زمین خریدنے کے لیے، یعنی کوئی اہم مقصد ہے، اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بہت کم جلسے ہوتے ہیں. جلسوں کو عام طور پر لوگوں نے ایک تفریح کا سامان بنا لیا ہے. ذہنی آسودگی، مزہ آئے، لطف آئے. ایسے ماحول میں ضرورت یہ ہے کہ دینی اداروں کے فروغ کے لیے، مدرسوں کی ترقی کے لیے جو جلسے کیے جاتے ہیں ان جلسوں کو بامقصد بنایا جائے. خصوصی طور پر ان جلسوں کو بھی عام جلسوں کی طرح صرف تفریح کا سامان نہ بنایا جائے. جتنے ادارے عام طور پر ہندوستان میں چلتے ہیں وہ ادارے کسی نہ کسی شیخ طریقت، پیر طریقت کی سرپرستی میں چلتے ہیں. یہ پیران کرام انہوں نے ہمارے لیے مدرسے کیوں قائم کیے، مدرسوں کا قیام کیوں ہے، انہوں نے مدرسے کیوں بنائے؟
اور مدرسے بنائے تو مقصد کیا ہے مدرسوں کے بنانے کا؟ یہی نا کہ یہاں سے عالم دین فارغ ہو کر کے نکلے، حافظ قرآن نکلے، علم دین کی اشاعت ہو، علم دین کو فروغ حاصل ہو۔ علم دین کی اشاعت کے لیے، علم دین کی تبلیغ کے لیے پیران کرام نے ہمارے علاقوں میں مدرسے بنائے ہیں۔ ہم اپنے پیروں سے محبت اور عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا انداز کیا ہے؟ ہم پیروں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا مقصد کیا ہے؟ اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی پیر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیر جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جو ہمیں شکشا دیتے ہیں، پیر کی تعلیم پر ہم عمل کریں، ان کے نردیش کو ہم مانیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج پیروں سے جو ہمارا لگاؤ ہے، جو ہمارا تعلق ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر ہمارا یہ لگاؤ، ہمارا یہ تعلق بھی کسی نہ کسی انداز میں دنیا کی خاطر ہوتا ہے۔ پریشان ہے، روزی روزگار نہیں ہے، تنگ دستی ہے، پیر صاحب کے پاس جائیں، پیر صاحب سے کوئی تعویذ مانگے، پیر صاحب تعویذ دے دیں، ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، ہمیں مال و دولت مل جائے۔ بیمار ہے، پیر صاحب کوئی تعویذ دے دے، شفا مل جائے۔ عام طور پر ہم پیر سے اسی قسم کا مقصد لے کر کے محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ بتاؤ۔ جب پیر ہمیں یہ نردیش دیتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے علاقے میں، تمہاری بستی میں، تمہارے گاؤں میں ہم نے جو علم کا ایک مرکز بنایا ہے، مدرسہ بنایا ہے، اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ، تعلیم معیاری بناؤ، اچھے اساتذہ کا تقرر ہو کہ ادارے سے، مدرسے سے عالم دین فارغ ہو کر کے نکلیں، حافظوں کی ایک بڑی تعداد نکلے، قاری قرآن نکلے۔ جب پیر اپنے مریدوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ مدرسے میں تعاون کرو، مدرسے کو آگے بڑھاؤ، پیر کا یہی مشن ہے نا، پیر کا یہ مشن ہے۔ تو جب پیر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشن کو آگے بڑھاؤ، علم دین کو فروغ حاصل ہو، اس لیے ادارے کو مضبوط کرو، مدرسے کو مضبوط کرو، بولو ہم پیر کے نردیش کو مانتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں، پیر کے آرڈر کو ہم کتنا مانتے ہیں؟ اگر پیر کے نردیش کو ہم مانتے، پیر کی محبت اگر سچی ہوتی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اداروں کا یہ حال کیا ہوتا؟ ادارہ پستی کی طرف جاتا، مدرسہ دن بدن کیا نیچے جاتا یا اوپر اٹھتا؟ اس میں ترقی ہوتی، تعلیم آگے بڑھتی۔ ایسا نہیں ہوتا، ادارہ دن بدن پستی کی طرف جاتا ہے، ادارے کی تعلیم کا معیار آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جو تعاون ہونا چاہیے
مدرسے کے تعلق سے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ہم پیر کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہم وہ جذبہ دکھاتے ہیں جو پیر کی موجودگی میں ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں؟ پیر کا نام آتے ہی ہم جوش اور جذبے میں اچھلنے کودنے لگتے ہیں؟ پیر کا نام آیا ہم نے نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ جذبہ یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، یقیناً اس جذبے پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن کیا مجھے بتاؤ کہ وہی پیر جب آپ سے یہ کہے کہ ہمارے مدرسے کو مضبوط کرو، مدرسے کو آگے بڑھاؤ، علماء دین کی عزت کرو، علم دین کا فروغ ہو، اس کے لیے تم آگے آؤ، ہم اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کیا یہ سچی محبت ہے؟ سچی محبت نہیں ہے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، تو وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس سے بھی آدمی محبت کرتا ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ پیر جو حکم دے اسے مانا جائے۔ پیر کہتے ہیں اللہ والے بنو، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، حلال رزق کھانے والا بنو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، پڑوسی کا حق مت مارو، کسی مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا حق مت مارو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت کسی کی مت کرو۔ ہم سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں، پیر کا حکم ماننا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کیا یہی سچی محبت ہے؟ شاعر کہتا ہے تَعْصِلْ الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْخِيَالِ بَدِيعٌ۔ تم معبود کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ معبود سے ہم کو بڑی محبت ہے، خدا سے ہم کو بڑی محبت ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاؤ اور پھر بھی کہو خدا سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے۔ ارے یہ محبت نہیں ہے، یہ بات تو بالکل ہونے والی ہے ہی نہیں، یہ محال ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب خیال ہے۔ ارے حال تو یہ ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی پیروی کرو میرے دوست اور بزرگوں۔ لیکن آج ماحول کیا ہے؟ کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی مدرسہ ہے، وہاں پر کمیٹی کو کے اندر دیکھو انتشار کا ماحول، آپسی رشتہ کشی، کھینچا تانی دیکھو، ہر ایک عہدے کے لیے مارا ماری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولی کمیٹی کا آپس میں اختلاف، ہر آدمی چاہتا ہے وہ پریزیڈنٹ اور صدر بن جائے، ہر آدمی چاہتا ہے وہ سیکرٹری بن جائے، ہر آدمی چاہتا ہے وہ کیشیئر بن جائے۔ تو صدر تو ایک ہی ہوگا نا، سیکرٹری تو ایک ہی ہوگا نا، کیشیئر تو ایک ہی بنے گا نا۔ اب ہر آدمی چاہے کہ ہم صدر بنے، ہر آدمی چاہے ہم کیشیئر بن جائے، ہر آدمی چاہے ہم سیکرٹری بن جائے، یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں بنے تو سیکرٹری کے پیچھے لگے، صدر نہیں بن سکے تو صدر کے پیچھے لگے، کمیٹی میں جگہ نہیں ملی تو کمیٹی کے پیچھے لگ گئے۔ ارے کمیٹی میں کتنے لوگ ہوں گے؟ بولیے، کمیٹی ایک لیمٹ افراد کی کمیٹی ہوگی نا، 7 آدمی، 12 آدمی، 14 آدمی، 16 آدمی، ایک لیمٹ افراد ہوں گے نا، بولیے۔ اب کمیٹی میں کسی کو صدر بنایا جاتا ہے، کسی کو سیکرٹری بنایا جاتا ہے، کسی کو کیشیئر بنایا جاتا ہے، تو یہ کوئی عہدہ اور پد نہیں ہے، یہ منصب نہیں ہے، یہ عزت کے لیے نہیں ہے، یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے۔ کہ صدر بننے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ہو گیا، سیکرٹری کا مطلب یہ ہے تو اس کو بڑی عزت مل گئی، کیشیئر کا مطلب یہ ہو گیا بڑا سمان مل گیا۔ نہیں میرے دوست اور بزرگوں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، کانٹوں کا۔ صدر ذمہ دار ہے،
कैशियर जिम्मेदार का नाम है, सेक्रेटरी जिम्मेदार का नाम है। जिसे बना दिया गया सदर, तो ये समझो उसे जिम्मेदार बनाया, उसे जिम्मेदारी दी गई। अब वो जिम्मेदारी अगर निभाएगा तो ठीक है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता तो वो अमानत में खयानत करने वाला होगा। खुदा के यहाँ उसको जवाब देना होगा। जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे सदर हो, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, ओहदेदार हो, उसकी जो जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी को वो अदा नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी पकड़ होगी, उसको जवाब देना होगा। तो अगर तुमको सदर नहीं बनाया गया, सेक्रेटरी तुम नहीं बने, कैशियर नहीं बनाया गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि कांटों वाले रास्ते पे चलने से तुम बच गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम झारखंड तालियों पर कॉन्फ्रेंस। मेरे दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है। जो जितना बड़ा उहदेदार होता है, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होता है, उसकी जवाबदेही भी खुदा के यहाँ उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ये मत समझो कि हम बच जाएंगे, एक एक जर्रे का हिसाब रब तबारक व तआला के यहाँ होगा। सब पर पकड़ होगी, हर एक को उसकी जिम्मेदारी के बारे में रब की बारगाह में जवाब देना होगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी कि नहीं, जिम्मेदारी पूरी की थी कि नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। प्यारे नबी तंबीह करके इरशाद फरमाते हैं, अला, आगाह हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, खबरदार हो जाओ। तवज्जो दीजिएगा, सादे अंदाज में भी कहा जा सकता था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी को उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। ये सादे अंदाज में भी कहा जा सकता था, लेकिन प्यारे नबी ने अला के साथ फरमाया, अला, खबरदार, खबरदार, होशियार। हर एक जिम्मेदार है। जब जिम्मेदारी की बात आई ना, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने होशियार फरमाया, खबरदार किया, तंबीह की, ताकीद की। सुन लो, जिम्मेदारी की बात है ये। और जब जिम्मेदारी की बात आ गई है तो अपनी जिम्मेदारी के बारे में अच्छी तरह गौर कर लो, सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं है जो जिम्मेदारी तुमको दी जा रही है वो जिम्मेदारी तुम अदा नहीं कर सकोगे और खुदा के यहाँ तुम्हारी पकड़ होगी। बोलो, हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं, मदरसे की मदद कर रहे हैं, चाहे माल से मदद करें या किसी भी एतबार से मदद करें। अरे मदद जो है मदरसे की खाली पैसे से नहीं होती है, खाली रुपया पैसे से मदद नहीं। मदद कम से कम दर्जे की मदद ये है कि मदरसे की तारीफ लोगों के दरमियान करो, मदरसे का चर्चा करो। खुदा ने जबान दी है ना, तो जबान तो हिला सकते हो ना। तो चाय खाने में बैठ करके न सेक्रेटरी की बुराई करो, न सदर की बुराई करो, न किसी मेंबर की गीबत करो, न इधर उधर की बात करो, न चुगलखोरी करो। तुम मदरसे का चर्चा करो, मदरसे को आगे बढ़ाने की बात करो। अगर बैठे हो चाय खाने में तो अच्छी बात करो, मदरसा कैसे आगे बढ़ेगा, मदरसे में तरक्की कैसे होगी, तालीम कैसे मजबूत होगी। बोलो, कैसे आपस में हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, इस पे बात करो। अगर किसी के बारे में कुछ बुराई करोगे, तवज्जो दीजिएगा, अगर आपको किसी से शिकायत है, कोई कमी नजर आई, इसलिए कि सुन लो, कोई भी इंसान कमी से बचा हुआ नहीं है, ऐब से खाली नहीं है। कमी तो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर कमी है। तो अगर किसी इंसान में कोई कमी देखो, किसी मोमिन भाई के अंदर कोई ऐब देख लो, उससे कोई शिकवा शिकायत हो, तो उस मोमिन भाई से कहो, उसी मुसलमान से कहो, मुसलमान भाई से कहो। क्यों? इसलिए कि जो ऐब उसके अंदर है वो ऐब उसी को दूर करना है, वो कमी उसी को दूर करना है, तो उसी को बोलना, उसी को बताना है।